السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں عید کی نماز کے بدلے میں نماز چاشت ادا کرنے کا حکم دیا گیا، یا اس کے بدلے میں 2 رکعتیں جو کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی عیدگاہ سے لوٹنے کے بعد مروی ہے، اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آج میں آپ کو چاشت کی نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گا، اور آپ مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر بھی کریں۔ نماز چاشت کا جو وقت ہے یہ طلوع آفتاب کے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے، یعنی تقریباً 12:30 بجے سے پہلے کا وقت جو ہوتا ہے، جسے نصف النہار شرعی کہا جاتا ہے، اس وقت تک چاشت کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز کی بے پناہ فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی 12 رکعات نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بنائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث پاک میں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو چاشت کی 2 رکعات نماز پر محافظت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ چاشت کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں۔ عید کے دن جو پڑھنے کے لیے کہا گیا وہ آپ 4 رکعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں اور 2 رکعت نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نیت اس طریقے سے کریں گے، نیت کہ میں نے 4 رکعت نماز، یا نیت کہ میں نے 2 رکعت نماز چاشت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں گے اور ناف کے نیچے لا کر باندھ لیں، پھر ثنا پڑھیں۔ اور اس نماز کا طریقہ مکمل وہی ہے جو نفلی نماز آپ پڑھتے ہیں اپنے نماز میں، وہی سیم ٹو سیم آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر بھی میں مختصر طریقے سے آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اسے سمجھ سکیں۔ اگر آپ 4 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت پڑھیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں، دونوں کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نیت آپ نے کر لیا، سورہ ثنا پڑھیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کوئی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، پھر کسی سورت کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کریں۔ رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت پر قعدے کے لیے بیٹھ جائیں گے۔ اگر آپ 2 ہی رکعت پڑھ رہے ہیں تو آپ تشہد، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے سلام پھیر دیں، اور اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو صرف اور صرف تشہد پڑھ کر کے کھڑے ہو جائیں، اور بقیہ دونوں رکعتیں اسی طریقے سے مکمل کریں جس طریقے سے آپ نے دوسری رکعت پڑھی ہے، یعنی صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، کسی سورت کی تلاوت کریں، اسی طریقے سے چوتھی رکعت میں بھی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں اور کسی سورت کی تلاوت کریں۔ اب آخر میں جب آپ کی چوتھی رکعت مکمل ہو جائے گی تو قعدے پر بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد تشہد پڑھیں گے، درود ابراہیم پڑھیں گے، اور دعائے معصورہ پڑھ کر کے داہنی طرف پہلے سلام پھیریں اور اس کے بعد بائیں طرف سلام پھیریں۔ اب یہ جب آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، اگر آپ عید کے دن کے علاوہ یہ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ عید کے بدلے میں یہ نماز پڑھ رہے ہوں تو عید کی نماز کے بعد آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہیں۔ اگر عام دنوں میں یہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے کہنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہہ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوگی، اور اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ نماز کا طریقہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں، اگر چاہیں تو 4 رکعت پڑھیں۔ ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ اگر آپ کو پڑھنا بالکل نہیں آتا ہے تو اگر آپ کے گھر میں یا اغل بغل میں کوئی مولانا صاحب ہوں جو امامت کرا سکتے ہوں تو ان کی امامت میں بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ ویسے نفلی نمازوں کو اکیلے اکیلے پڑھنا زیادہ بہتر اور مستحسن ہے، لیکن اگر نہیں آتا ہے تو بوجہ مجبوری
امام کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے اور نماز میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔